السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت نہم کا ایک اہم سبق قومی یکجہتی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، قومیت کا لفظ قوم سے آیا ہے۔ قومیت کا فیصلہ کرنے والے اہم نکات یہ ہیں: ہم جہاں رہتے ہیں اس زمین کو ہم مادر وطن سمجھتے ہیں۔ اکثریت کا آپس میں برادرانہ تعلق ہوتا ہے۔ ملک کے دکھ سکھ میں برابری کی حصہ داری ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو قوم کے لوگ اور ایسے جذبے کو قومیت کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے ایسی ہی قومیت کا جذبہ رہتا چلا آیا ہے۔ ہمارے ملک کے خلاف اگر کوئی غیر ملکی حملہ کرے تو اس وقت یہی جذبہ سامنے آتا ہے۔ قومی یکجہتی: ایک ملک کے سارے لوگوں میں ہم سب ایک ہیں کا جذبہ جب فروغ پاتا ہے تو اسے قومی یکجہتی کہتے ہیں۔ مختلف ذاتوں، مذاہب اور مختلف زبانوں کے بولنے والے ہم سب ایک ہیں کہہ کر اپنی شناخت بنانے والے جذبے کو قومی یکجہتی کا جذبہ کہتے ہیں۔ اس جذبے سے ملک طاقتور ہوتا ہے اور ملک کی ترقی ہوتی ہے۔ ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے اور دنیا کی آبادی میں اس کا دوسرا مقام ہے۔ اس ملک میں تقریباً 1652 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں جن کو ہمارے دستور نے تسلیم کیا ہے۔ ہمارے ملک کے مختلف مذاہب اور مسلک جیسے ہندو مذہب، اسلام، عیسائیت، سکھ، بدھ مذہب، جین مذہب اور پارسی وغیرہ ہیں۔ دیکھنے میں یہ ایک عجوبہ سا لگتا ہے۔ اسی طرح الگ الگ لباس، غذا، رسم و رواج کے نظام یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم سب میں ایک ہونے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے قدرتی طور پر الگ الگ انداز کے باوجود ہمارے یہاں سیاسی طور پر ایک متحد نظام پایا جاتا ہے جو ہمارے دستور کے ساتھ منسلک ہے۔ کثرت میں وحدت: پیارے بچوں، کثرت میں وحدت سے مراد یونٹی ان ڈائیورسٹی۔ ہمارے ملک میں ہمہ قسم کے تہذیب، مذہب اور مختلف رسم و رواج پائے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ایک وحدت کے جذبے کو کثرت میں وحدت کہا جاتا ہے۔ ہندوستان اپنے اختلافات کے درمیان یکجہتی کے ذریعے اپنی ایک مضبوط بنیاد رکھتا ہے۔ جغرافیائی لحاظ سے، سماجی، زبان کے اعتبار سے، رسم و رواج کے اعتبار سے، سیاسی اور مذہبی اعتبار سے، عوام اور تہذیب کے درمیان ایک الگ الگ ہونے پر بھی ہمالیہ سے لے کر کنیا کماری تک ہندوستانی زندگی کے طور طریق میں یکجہتی کے نکات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ایک ہی انداز کا انتظامیہ نظام، آسان تعلق کے وسائل، جدید ترین تعلیم کا نظام، قانونی نظام وغیرہ میں یکجہتی کا نقطہ ہم دیکھتے ہیں۔ کثرت میں وحدت پیدا کرنے والے نکات: اس میں نمبر 1 ہے جغرافیائی یکجہتی۔ ہمالیہ پہاڑ چین سے ہمیں علیحدہ کر کے ایک قدرتی فصیل بنا کر ہمیں ایک علیحدہ ملک بناتا ہے۔ اس کے علاوہ خلیج بنگال، بحر عرب، بحر ہند، یہ سب قدرتی طور پر ہمیں ایک ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو نقطہ ہے وہ سیاسی یکجہتی۔ قدیم زمانے سے ہی ایک ہی انداز کو اپنانے والا ہندوستان آج بھی ایک ہی دستور، ایک ہی انداز کا قانون، تعلیمی نظام، متحد عدلیہ کا نظام، مضبوط مرکزی حکومت کے انتظام کی وجہ سے قومی یکجہتی حاصل کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا نقطہ ہے وہ ہے مذہبی یکجہتی۔ ہندوستان میں کئی ایک مذہب کے ماننے والے ہیں جیسے ہندو مذہب، جینس، کرسچنز، اسلام، پارسی وغیرہ۔ ان تمام مذاہب کی جڑیں یہاں پھیلی ہوئی ہیں۔
ہر ایک مذہب اپنے عید، اپنے تہواروں سے مل جل کر اتحاد کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہندوستان میں تمام مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کا برابر حق ملا ہوا ہے۔ زبانی اتحاد۔ ہندوستان کئی ایک زبانوں والا ملک ہے۔ بہت ساری زبانوں کی بنیاد سنسکرت زبان مانی جاتی ہے۔ الگ الگ زبانیں بولنے والے لوگ ہندوستان میں بستے ہیں۔ ہر ایک ریاست اپنی ہی ایک الگ زبان رکھتی ہے، مگر زبان کی وحدت کو کوئی دھکا نہیں پہنچتا۔ ایک زبان کے لوگ دوسرے زبان کا احترام کرتے ہیں۔ اب اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے تہذیبی وحدت۔ ہندوستان میں مختلف قوموں کے لوگ مذہب مختلف ہونے پر بھی تہذیب میں وحدت ہر جگہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ الگ الگ علاقوں کے لوگ اپنے ہی رسم و رواج، روایات، خیالات، لباس، غذائی اطوار اور طور طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ الگ الگ تہذیبی اختلاف رکھتے ہوئے بھی وحدت کا جذبہ ان میں پایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، قومی وحدت کو یا قومی یکجہتی کو فروغ دینے والے اہم نکات یہ ہیں۔ سیکولرزم یا مذہبی مساوات۔ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، کسی مذہب کا مخالف ملک نہیں ہے۔ اس کے معنی ہیں ملک کا ہر ایک شہری اپنے خود کے مذہب پر عمل پیرا ہونے کا حق دیا گیا ہے، اس لیے اس ملک میں یکجہتی کو فروغ ملا ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ ہے عوامی جمہوریت۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہوتے ہوئے سارے شہری ملک کے قوانین کے نظر میں برابر ہیں۔ بنیادی حقوق اور سیاسی رہنما اصول سیاست کے سارے شہری ایک ہی ہیں کر کے قرار دیا گیا ہے۔ مختلف زبانوں اور تہذیبوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ امتیاز نہیں برتا جا سکتا، اس لیے ہندوستان کو اتحاد والا ملک سمجھا جاتا ہے۔ قومی تہوارات۔ ملک کے قومی تہوار جیسے جشن یوم آزادی، یوم جمہوریہ، گاندھی جینتی وغیرہ ہیں۔ ہندوستان کو ایک کرنے میں یہ قومی تہوار اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان تہواروں کو سارے ہندوستانی شہری ہر علاقے میں مناتے ہیں۔ کوئی بھی زبان اور تہذیب کا لحاظ کیے بغیر منائے جانے والے ان تہواروں کی وجہ سے ہمارے اتحاد کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے چند قومی نشانات بھی ہیں جو قومی یکجہتی کو فروغ دیتے ہیں۔ وہ نشانات ہیں قومی جھنڈا، قومی پھول، قومی پرندہ وغیرہ۔ پھر بھی ہم سب کو ایک ہی ہونے کے طور پر پہچاننے کے لیے یہ معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ یہ نقطہ بھی ان تہواروں کے منائے جانے کے وقت اور مصیبت کے موقع پر ہم سب ایک ہیں کر کے اتحاد دلانے والا ایک صحت مند نقطہ ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہمارا قومی نشان ہے جسے ہم اشوکا کے سارناتھ کے پلر سے حاصل کیا ہے۔ آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں مور، یہ ہمارا قومی پرندہ ہے اور شیر ہمارا قومی جانور مانا جاتا ہے۔ اسی طرح کمل کے پھول کو ہندوستان نے اپنا قومی پھول بنا لیا ہے۔ آپسی میل ملاپ۔ مرکزی اور ریاستی حکومت عام مقصد کے ذریعے کام انجام دیتی ہیں تاکہ ملک کا ہر ایک حصہ دوسرے حصے پر منحصر ہے۔ کیونکہ مثال کے طور پر اگر پنجاب میں گیہوں پیدا ہوتا ہے تو تمل ناڈو میں اس کا فروخت ہوتا ہے۔ کپاس اگر گجرات میں پیدا ہوتی ہے تو بہار میں بکتی ہے۔ اس طرح ایک علاقہ دوسرے علاقے پر انحصار کرتا ہے۔ کوئی بھی ریاست یا علاقہ مکمل طور پر خود کفیل نہیں ہو سکتا۔ یہ نقطہ بھی ہم سب کو ایک قوم ہے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ان دیگر نکات مثلاً آپسی میل جول کا ذرائع ابلاغ، قدرتی نکات، الگ الگ تہذیبی، علاقائیت، مذہب، زبان وغیرہ بھی سارے ملک کے عوام کو ایک ہی دکھاتے ہیں۔ قومی یکجہتی کے فروغ میں آنے والی رکاوٹیں۔
چند مخصوص تنظیمیں ہمارے ملک میں وجود میں آئی ہیں جو صرف اپنی اپنی تہذیب کو ہی صحیح ٹھہراتی ہیں اور دوسری تہذیبوں کو کمتر سمجھنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے قومی یکجہتی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ علاقائی زبانوں پر اندھی عقیدت بڑھنے لگی ہے، جس سے لوگ اپنی ہی زبان کو بالا تر سمجھنے لگے ہیں۔ اس سے بھی قومی یکجہتی کے جذبے کو نقصان پہنچتا ہے۔ ذات پات کی تنظیم کی وجہ سے بھی آنے والی وجہ سے ذات پات کی بنیاد پر جذبات بڑھنے لگے ہیں۔ ہماری ریاست، ہمارا ملک کے علاقائی جذبے کی وجہ سے ملک کی وحدت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ بین ریاستی سرحدی جھگڑے، لسانی جھگڑے، آبی تنازعات بھی ملک کی سالمیت کے لیے ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دہشت گردی، چھوت چھات کا نظام، سیاست دانوں میں جذبے کی کمی، عوامی عدم بیداری وغیرہ بھی قومی یکجہتی کے لیے رکاوٹ ثابت ہو رہے ہیں۔ پیارے بچوں، قومی وحدت کی راہ میں آنے والے رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے حسب ذیل نکات کو اپنانا ہوگا۔ نمبر 1، مذہب کے لوگ، ذات پات کے لوگ، ہر فرقے دوسرے فرقے کو، مذہب کی تبلیغ کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے اور محبت کرنا چاہیے۔ مذہب کی بنیاد کے اعتبار سے ان کے مقدس دن کے موقع پر آپس میں میل ملاپ اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہیے۔ کسی بھی ایک مذہب کا گروہ دوسرے مذہبی گروہ کے بارے میں بیزاری کا اظہار نہ کرے۔ ملک کے تعلیمی نظام کو دوبارہ تشکیل دینا ہوگا۔ پیشہ ورانہ تعلیم زیادہ سے زیادہ دینی ہوگی۔ اسکول ترک کرنے والے بچوں کی تعداد کو کم کرنا ہوگا۔ اس طرح ذمہ دار شہری کہلانے والے ہم لوگ دیگر زبانوں کی تہذیب کو، مذہب کو مناسب عزت دینا ہوگا۔ اسی وقت صحیح سالمیت آ سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق پیارے بچوں۔ امید کرتی ہوں کہ قومی یکجہتی کے فروغ میں یہ سبق مددگار ثابت ہوگا۔ آج ہم اس سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ ہمیشہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔